إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد فقال الله تبارك وتعالى يسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا إلى آخر الآية۔ تمام قسم کی تعریفیں و بزرگی و بڑائی و عظمت اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو مالک ارض و سما ہے، خالق کائنات ہے، مالک یوم الدین ہے۔ کروڑا درود و سلام ہو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ سبحانہ و تعالی سارے کائنات کے لیے رحمت بنا کر مبعوث کیا۔ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست بدعا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی جس طرح ہمیں ان مبارک چہروں کے ساتھ ایک بہت ہی اہم موضوع کے ساتھ اس مبارک مسجد میں جمع کیا ہے، اسی طرح ہمیں جنت الفردوس میں جمع کریں، آمین یا رب العالمین۔ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں ایک سوال سے۔ سوال یہ ہے کہ آج ساری دنیا میں سب سے تیزی سے بڑھنے والا، سب سے زیادہ معقول، سب سے زیادہ انسانیت کے سمجھ میں آنے والا دین اگر کوئی ہے تو وہ ہے دین اسلام۔ یہ دین، اس کا آغاز اسی عرب کے سرزمین سے ہوا، اور اگر تاریخ کی زبان میں بولا جائے تو ایک کم مدت میں، 1000-1500 سال کی مدت میں یہ ساری زمین میں پھیل جاتا ہے۔ آخر ایک کیسے ہوا؟ اتنا بڑا کام اتنی تیزی سے، جوق در جوق، جیسے اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا ادخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین میں لوگ کھچا کھچ، جوق در جوق، بڑی تعداد میں داخل ہوتے چلے گئے۔ ایسے کیسے ممکن ہوا؟ آخر اس کے پیچھے کیا حکمت عملی تھی؟ اگر اس سوال کے جواب میں تھوڑا آپ آگے بڑھیں گے، اس کی جواب کی تلاش کریں گے، تو معلوم ہوتا ہے کہ یہ کام کر دکھانے والے صحابہ کی وہ مقدس جماعت ہے جنہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیا۔ وَلَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ۔ اللہ کہتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ زمین کی جتنی بھی دولت ہے، ساری کی ساری دولت اگر آپ صحابہ کی دلوں کو جوڑنے کے لیے لگا دیتے تو یاد رکھنا یہ کام ممکن نہیں تھا۔ یہ کام ہم نے کر دکھایا، ہم نے صحابہ کی دلوں کو جوڑا۔ یہ جو صحابہ کی مقدس جماعت تھی، انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دین سیکھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین سکھانے کے لیے دنیا میں رہ کر آخرت حاصل کرنے کے لیے وہ کیا راستے ہیں، اس کی تعلیم دینے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہ کوئی انجینئر تھے، نہ کوئی ڈاکٹر تھے، نہ کوئی پائلٹ تھے، نہ کوئی دنیاوی چیز کے ماہر تھے، بلکہ اللہ نے آپ کو نبی بنا کر بھیجا، اور آپ کا کام تھا کہ لوگوں کو اپنی بندگی سے نکال کر اللہ کی بندگی میں داخل کریں، اور بارگاہ یزدی میں، بارگاہ الہی میں ایکسو ہو کر
ایک اللہ کی عبادت کرے، اور یہ عبادت نہ کہ صرف مسجد میں محصور ہو، بلکہ زندگی کے ہر گوشے میں، زندگی کے ہر پہلو میں، زندگی کے ہر ناحیے میں یہ دین داخل ہو جائے۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کی مقدس جماعت نے دین سیکھا، اور یہ دین سیکھنے کا آغاز کیسے ہوا، یہ دین کیسے سکھایا گیا؟ اگر آپ اس سوال کے تہ تک پہنچنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ یہ دین کا آغاز ایسی مجلسوں سے ہوا، ایسی مجلسوں سے ہوا جس میں آپ تشریف فرما ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صحابہ ایسے بیٹھ کر دین سنتے جیسا کہ بعض صحابہ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے سروں میں پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، سر ادھر سے ادھر بھی نہیں کرتے، پورے یکسوئی کے ساتھ، پورے انہماک کے ساتھ، پورے دل جمعی کے ساتھ، پورے کانسنٹریشن کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے تھے۔ اتنا بڑا انقلاب، اتنا بڑا کام، یاد رکھ لیجئے گا، اس کا آغاز انہی ٹائپ کے مجالس سے ہوا ہے۔ تو ایسی مجلسوں میں آنا بہت ہی بابرکت چیز ہے۔ ایسی مجلسوں میں آنا یہ سبحان اللہ اپنے دل و دماغ میں دین کو تازہ کرنے کے مانند ہے۔ اور اسی لیے ہم دیکھتے ہیں اسلام کے اندر ہفتے میں ایک دن آپ کو دین کی باتیں سننا واجب ہے، کمپلسری ہے۔ جمعے کے خطبے میں بیٹھ کر اس خطبے کو سننا، اتنا اس پر زور دیا گیا ہے، اگر کسی نے دوران گفتگو کسی کنکری کو چھو لیا، من مس الحصى فقد لغا ومن لغا فلا جمعة له، اگر کسی نے کسی کنکری کو بھی چھو لیا تو اس نے لغو کام کیا، اور جس نے لغو کام کیا اس کا جمعہ ہوتا نہیں ہے۔ سننے پر اتنا زور، ہفتے میں ایک ڈوز دین کا آپ کو لگنا چاہیے تاکہ ہفتہ بھر آپ کا ایمان تر و تازہ ہو۔ تو اسلام نے ایسی مجلسوں میں آنا اور دین سننا اس پر بہت ابھارا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا قبیصہ، بڑے سادے سیدھے آدمی، سادہ لوح آدمی تھے، دور دراز علاقوں سے آیا کرتے تھے، آؤٹ سکرٹ سے آیا کرتے تھے، اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے۔ کاشتکار آدمی تھے، کوئی زیادہ اپنے قبیلے کے سردار یا پھر زیادہ پڑھے لکھے نہیں تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی انہیں دیکھتے اتنا خوش ہوتے، اور ایک مرتبہ یہاں تک کہہ دیا، یا قبیصہ، اے قبیصہ، کیا تمہیں معلوم ہے کہ تم میرے پاس جو دین کا علم حاصل کرنے آتے ہو، اس کے پیچھے تمہارا کیا مقصد ہے؟ تو قبیصہ نے کہا، یا رسول اللہ، جئتک لتعلمنی مما احلہ اللہ وحرمہ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے پاس اس لیے آتا ہوں کہ یہ جانوں، تاکہ یہ جانوں کہ کون سی چیز حلال ہے اور کون سی چیز حرام۔ حلال و حرام کا علم حاصل کرنے کے لیے میں آپ کے پاس دور دراز علاقے سے چل کر آتا ہوں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قبیصہ، تجھے پتا ہے کہ تو راستے میں جتنے حجر شجر، جتنے درختوں سے گزرا ہے، جتنے پتھروں سے گزرا ہے، جتنے چٹانوں سے گزرا ہے، جتنے کنکریوں سے گزرا ہے، جتنے جانوروں سے گزرا ہے، ہر مخلوق نے، ہر چیز نے، تجھے دکھتا ہے کہ وہ خاموش ہے، تجھے دکھتا ہے کہ وہ بے جاندار ہیں، یاد رکھنا یہ ساری کی ساری مخلوقات تیرے حق میں دعا کرتی ہے۔ اللہ اکبر، تیرے حق میں دعا کرتی ہے، نہ کہ صرف یہ، بلکہ کہا تیرے لیے استغفار کرتی ہے، تیرے لیے اللہ کے پاس معافی مانگتی ہے، مغفرت چاہتی ہے۔ اللہ اکبر، اور یہاں تک کہہ دیا حتی الحیتان فی البحر، یہاں تک کہ سمندر کی مچھلیاں بھی جو آدمی علم سیکھنے کے لیے جاتا ہے اس کے حق میں استغفار کرتی ہے۔ ابو ہریرہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اگر کوئی آدمی دین کی باتیں سننے کے لیے اپنے گھر سے نکلتا ہے،
راستہ کاٹتا ہے، دین کی مجلس میں پہنچتا ہے اور مجلس میں بیٹھ کر باتیں سنتا ہے، مقصد یہ ہے کہ اس پر عمل کریں، اور واپس جاتا ہے اپنے ٹھکانے میں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کا آنا، بیٹھنا، جانا، یہ جو بھی اس کے حرکتیں ہوئی، ہر حرکت میں ان گنت ثواب اس کے لیے لکھے جاتے ہیں، اس کے لیے مغفرت مقرر کر دی جاتی ہے۔ تو یہ جو مجالس جس میں آپ آتے ہیں، دین سیکھنے کے لیے آتے ہیں، یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اس کی اہمیت ہونی چاہیے۔ بڑے بڑے کام ایسی ہی مجالس سے ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے دعا کریے گا کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم اور آپ کے آمد کو قبول فرمائے، ہم اور آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے، جو بھی ہم سنتے ہیں اس پر عمل کرنے کی اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا پیغام لوگوں کو سنایا، صحابہ تو مجالس میں بیٹھ کے دین سنتے تھے، دین جانتے تھے، تو مشرکین جو تھے، مکہ کے جو مشرکین تھے، انہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر اعتماد نہیں تھا، بھروسہ نہیں کرتے تھے، شک کرتے تھے اور قرآن کی آیتوں کا انکار کرتے تھے۔ تب ان لوگوں نے دیکھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑی تیزی سے مکے کی وادی میں پھیل رہی ہے۔ پہلے تو مٹھی بھر لوگ تھے اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کی تعداد بڑی ہو گئی، اور ایسے ماحول میں یہ تعداد بڑی ہو رہی ہے جبکہ اسلام کا نام لینا اپنی شامت کو دعوت دینے کے برابر ہے، اپنی موت کو دعوت دینے کے برابر تھا۔ ایسے موقع پر صحابہ نے اسلام قبول کیا کہ اللہ اکبر، اسلام کا نام لینا وہاں پر بہت بڑا گناہ مانا جاتا تھا، اور اسی کے چلتے ایک بہت بڑی تعداد کو مشرکین مکہ نے شہید کر دیا۔ تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بڑھی اور لوگ ان پر یقین کرنے لگے، قرآن کی آیات سے متاثر ہونے لگے، تو مشرکین نے چاہا کہ اس دعوت کو روکیں۔ اس دعوت کو روکنے کے لیے مختلف ان لوگوں نے پروگرامز بنائے، مختلف انہوں نے کوششیں کی۔ ان میں سے کوشش یہ تھی کہ یہودیوں سے رابطہ کریں، مدینے کے یہودیوں سے رابطہ کریں اور ان سے پوچھیں کہ بھائی یہ صاحب کو کیسے روکا جا سکتا ہے، ان کی دعوت تو پھیل رہی ہے، اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، تو کیسے روکا جائے؟ تو ان لوگوں نے یہودیوں سے رابطہ کیا اور ان سے پوچھا، تو یہودیوں نے کہا کہ یہ صاحب حق پر ہیں، سچے ہیں، اسے پہچاننے کے لیے ہم آپ کے لیے 3 سوال تیار کرتے ہیں، ان 3 سوالات کو پوچھنا، اگر ان کے وہ جوابات دے دیتے ہیں تو جان رکھنا کہ صاحب حق پر ہیں، اور ان کے پاس جو وحی آ رہی ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ تو 3 سوال کیا تھے؟ یہودیوں نے بیٹھ کر مغز ماری کر کے 3 سوالات انہوں نے مشرکین کو سکھائے۔ پہلا سوال یہ تھا کہ جاؤ جا کر محمد سے پوچھو صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اصحاب کہف کون تھے، وہ گفا والے کون تھے، وہ کہف والے کون لوگ تھے، وہ کون نوجوان تھے، ان کے بارے میں آپ کے پاس کیا تفصیل ہے، کیا ڈیٹیلز ہے، آپ کیا جانتے ہیں، یہ بتائیے۔ کیونکہ یہودیوں کے پاس یہ واقعہ کافی مشہور تھا اور ان میں سے بعض لوگوں نے اس کا انکار بھی کیا۔ تو پہلے کہا کہ اس سوال کو پوچھیے گا۔ نمبر 2 یہ کہا گیا کہ آپ یہ پوچھیے گا کہ روح کی کیا حقیقت ہے، یہ روح کی کیا حقیقت ہے۔ انسان مٹی کا ڈھانچہ ہے، ہم اور آپ ہیں مٹی سے بنے ہوئے ہیں، ہم مٹی سے بنے ہوئے، مٹی میں ہم ہی جانا ہے، ہماری حیثیت اتنی ہے کہ ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں۔ لیکن تعجب ہے بعض لوگوں کو اس پر یقین نہیں ہوتا، وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ سونے سے بنے ہوئے ہیں، چاندی سے بنے ہوئے، اتنا تکبر کہ اللہ بچائے۔ اور بعض لوگ یہ مٹی کے ڈھانچے کو بھول کر ایسے سمجھتے ہیں کہ زمین میں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، ان کے رہن سہن کو دیکھتے ہیں تو تعجب ہوتا ہے کہ ایسے جی رہے ہیں گویا کہ اس دنیا سے چھوڑ کر جانا ہی نہیں ہے۔ ایسے دنیا سے لگاؤ، ایسی دنیا داری، ہر کروٹ، ہر آن، ہر آہ میں صرف دنیا ہی دنیا نظر آتا ہے، اور ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ پیسے جماتے رہیں، پیسے جماتے رہیں۔ دنیا داری میں ایسے ملوث کہ یہ بھول گئے کہ ایک دن انہیں مرنا ہے،
یہ ایک دن ان کے جسم سے روح نکلنی ہے، اور اس کے بعد اس مٹی کے ڈھانچے کو، اس مٹی کے پتلے کو لے جاتے ہیں اور مٹی میں ڈال دیتے ہیں، مٹی میں دفن کر دیتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ چاہے آدمی جتنا بھی بڑا ہو، جتنا بھی بڑا دولت مند ہو، چاہے وہ سونے کے پلنگ میں سوتا ہو، لیکن مرنے کے بعد کوئی اسے برداشت نہیں کرتے، مرنے کے بعد کوئی اس کا نام تک لیتے نہیں، مرنے کے بعد کہتے ہیں میت، میت پر کب نماز پڑھی جائے گی، میت کو کب اٹھایا جائے گا، میت کو کب دفنایا جائے گا، میت ہے صاحب کا نام تو بھول گئے، اب اس صاحب کو لے جاتے ہیں، سیدھے سیدھے مٹی میں رکھتے ہیں اور اوپر سے مٹی ڈال دیتے ہیں، اللہ المستعان۔ یہ جو مٹی کا ڈھانچہ ہے مٹی میں ملتا ہے۔ اب جب وہ زندہ تھا تو کیا تھا؟ جب زندہ تھا تو بولتا تھا تو کون بولتا تھا؟ دیکھتا تھا تو کون دیکھتا تھا؟ سمجھتا تھا تو کون سمجھتا تھا؟ یہ دل کی دھڑکن جو چلتی تھی تو کیسے چلتی تھی؟ تو اس کا جواب یہ تھا کہ اس کے جسم میں روح ہوا کرتی تھی۔ یہ روح یہ جسم میں کہاں رہتی ہے؟ یہ کیسے چپکے سے نکل جاتی ہے؟ جب جسم میں روح ہوتی ہے، جسم ہلکا پھلکا ہوتا ہے۔ جب آدمی کے جسم سے روح نکل جاتی ہے، جسم وزندار ہو جاتا ہے۔ کوئی بھی چیز ہو تو ہونا وزن زیادہ چاہیے نا، نکلنے کے بعد وزن زیادہ ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر، بڑا عجیب و غریب معاملہ ہے اس کا۔ تو یہودیوں نے کہا کہ مشرکین سے جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس روح کے بارے میں پوچھنا، اس کی حقیقت کے بارے میں پوچھنا۔ اس کے بعد کہا کہ تیسرا سوال یہ ہے، جا کر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھو ذوالقرنین کون تھے، ان کے کیا کارنامے تھے، ان کے وہ 3 بڑے سفر، اس کا کیا مقصد تھا، اور یہ کس زمانے میں رہتے تھے؟ جاؤ جا کر پوچھو ذوالقرنین کون تھے۔ تو مشرکین نے 3 سوال تیار کر کے، یہودیوں نے 3 سوال تیار کر کے مشرکین کے ہاتھ میں دے دیا، اور مشرکین آئے بڑے زور زپاٹے سے۔ لوگوں نے سوچا کہ اس بار خاموش کر دیں گے، ہے نا؟ ہر بار کوشش کی تو محمد نے جیت حاصل کی، محمد کو خاموش کر نہیں پائے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہا کہ اس بار 3 ایسے سوالات ہیں، اسے لے کر جا کر پوچھیں گے تو ضرور بڑبڑائیں گے، تھکے پھکے ہو جائیں گے، تل ملائیں گے اور خاموش ہو جائیں گے، اور ہماری جیت ہو جائے گی، اور ہم مکے کے وادی میں یہ پھیلا دیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس بار ہار گئے، ان سے جوابات بن نہیں پڑے۔ اب یہ سوچ کر آئے اور 3 سوالات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھا۔ پہلا سوال کیا ہے؟ پہلا سوال ہے وہ نوجوان اصحاب کہف وہ کون تھے، اس سے جڑی ہوئی تفصیل۔ پھر روح کیا چیز ہے، کسے روح کہتے ہیں، اور تیسرا سوال ذوالقرنین کون تھے۔ اور جب یہ 3 سوالات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس تعلق سے علم نہیں تھا، وہی اس وقت نہیں آئی ہوئی تھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی کہتے تھے وہ سراپا وہی تھی۔ وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، وہ اپنے طور سے کچھ بولتے نہیں، وہی بولتے ہیں جس کا ذکر، جس کا علم اللہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا۔ ورنہ یہ بھی عام مشرکین کی طرح مکے میں رہتے تھے، قریش سے ان کا تعلق تھا، کہیں پڑھنے کے لیے دور دراز علاقوں میں نہیں گئے، اسی مکے کے وادی میں، اسی گھاٹی میں چلتے پھرتے ہیں۔ ان کے پاس اتنا بڑا علم کہاں سے آ جائے گا؟ یہ سراپا دلیل تھی محمد رسول اللہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے پاس اللہ کا کلام آتا ہے، اس سے بڑی دلیل کوئی اور ہو نہیں سکتی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوالات سنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں جانتے تھے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل بتاؤں گا۔ جواب میں کیا کہا؟ کل بتاؤں گا، اس بھروسے سے کہ وہی آئے گی اور ہم بتا دیں گے، جیسے اس سے پہلے ہوا۔ جب بھی کوئی سوال پوچھا جاتا اور قرآن میں اس کا جواب اللہ سبحانہ وتعالیٰ دے دیتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ جوابات پیش کر دیتے اور مشرکین کے زبان بند ہو جاتے۔ یہی تو ہو رہا تھا نا۔ قرآن کی جتنی بھی آیات ہیں، یاد رکھ لیجئے، ان میں سے اکثر و بیشتر سوالات کے جوابات ہیں۔ سوال پوچھے گئے
ان کے جواب میں اللہ نے آسمان سے وہی نازل کی. کوئی واقعہ پیش آیا اس کے لیے حل اللہ نے آسمان سے اتارا. تو یہ اکثر و بیشتر قرآن کی آیتیں کسی نہ کسی سبب سے جڑی ہوئی ہیں, کسی نہ کسی ریزن سے جڑی ہوئی ہیں, کبھی سوال, کبھی کچھ واقعہ, کبھی کچھ مسئلہ, تو جواب اللہ سبحانہ و تعالیٰ آسمان سے نازل کرتا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کل ہم بتا دیں گے اس بلبوتے میں کہ جیسے عام طور پر وہی آتی ہے اس بار بھی وہی آ جائے گی, لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یہ طریقہ پسند نہیں آیا, وہی نہیں آئی. ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, 3 دن گزر گئے, اور مشرکین نے ٹھٹا مذاق اڑانا شروع کر دیا. کہا کہ اس بار محمد کو جواب بن نہیں پڑا. دیکھیے عین موقع ہے, اللہ کی آزمائش دیکھیے, عین موقع ہے, یہاں پر جوابات دینے ہیں, ورنہ دین کو باطل ٹھہرا دیں گے, ورنہ اللہ کے کلام پر کیچڑ اچھالنے کی کوشش کریں گے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں لعن و طعن کریں گے. عین موقع ہے, آزمائش دیکھیے, تربیت دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی ہو رہی ہے. کوئی مانے یا نہ مانے, آپ کی تربیت ٹھیک سے ہونی ہے. اللہ نے وہی نازل نہیں کی, جوابات نہیں ملے, اور مشرکین نے کہا کہ اس بار محمد ہار گئے. اب جواب ان سے بن نہیں پڑا, چپ ہو گئے, خاموش ہو گئے, اور گئے صحابہ کے پاس اور کہا کہ دیکھو تمہارے صاحب خاموش ہو گئے, کہو ان سے جواب دیں. ہر بار تو جواب دیتے ہیں نا, ہمارا منہ توڑ جواب دیتے ہیں, 70 کا جواب اینٹ سے دیتے ہیں. اب چلو پوچھو کیوں خاموش ہے تمہارے ساتھ. صحابہ آئے, پوچھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ بھائی مجھے نہیں معلوم, اگر وہی آئے گی تو بتائیں گے. سبحان اللہ, یہاں پر مکے کی گھاٹی میں ایک طرف سے ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ جوابات ہونے چاہیے, اور اللہ نے ایک طرف بتا دیا کہ محمد کو کچھ بھی نہیں معلوم صلی اللہ علیہ وسلم. جب تک ہم نہیں بتاتے وہ کچھ بتا نہیں سکتے. یہ بتانا تھا مکے کے گھاٹی والوں کو. وہ تو یہ سمجھ رہے تھے نا کہ محمد اپنے طور سے سناتے ہیں, انہیں پڑھانے والا کوئی ہے, کوئی راہب ہے, کوئی عیسائی ہے, کہیں جاتے ہیں سیکھ کراتے ہیں. یہی تو پھیلا رکھا تھا انہوں نے, یہی تو افواہیں اڑا رکھی تھی. تو ان تمام چیزوں کو فل سٹاپ رکھنا تھا, تو اللہ نے فوراً وہی نازل نہیں کی. یہ ثابت کر دیا کہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر 1000 بھی کوشش کرتے, کسی سے رابطہ کرتے, کسی سے سیکھتے, کسی سے جانتے, تو بتا دیتے. 15 دن گزر گئے, جواب بننی پڑے, خاموش. اور 15 دن کے بعد اللہ سبحانہ وتعالی نے سورۃ الکہف کا نزول کروایا. سورۃ کہف قرآن میں نازل ہوا, اللہ اکبر, اور اس میں اللہ نے تفصیل سے جواب دیے. اور اسی صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا لا تقول انی فاعل شیئا غدا الا ان یشاء اللہ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, کل اگر کچھ کرنا ہے تو ساتھ ساتھ انشاءاللہ کہہ دیجئے. جو اللہ چاہے گا وہی ہوگا, جو اللہ کی مرضی ہے اس زمین میں اسی کی چلے گی. آپ اپنی مرضی سے کچھ نہیں کر سکتے. آپ کو چاہیے تھا کہ آپ کہتے انشاءاللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انشاءاللہ نہیں کہا, تو اللہ کہا کہ نہیں, آئندہ زبان میں انشاءاللہ ہونا چاہیے. کل کچھ کرنا ہے, مستقبل میں کچھ کرنا ہے, یہ مت سوچئے گا کہ آپ جو چاہے کر دیں گے, آپ جو چاہیں گے سلٹا دیں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے, بلکہ آپ کو تو انتظار کرنا پڑے گا اللہ کی مشیت کے تحت. اگر ہونا ہے تو ہوگا, اگر نہیں ہونا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت اسے کر نہیں سکتی. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر عین موقع پر تربیت دی گئی کہ آپ کو انشاءاللہ کہنا چاہیے تھا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو سیکھ لیا, اور اللہ نے سورہ کہف میں پوری تفصیل بتائی. پہلے کہا کہ نوجوان جن کے بارے میں لوگ پوچھتے ہیں وہ 7 نوجوان تھے جن لوگوں نے اللہ پر ایمان لایا, اور ایمان لانے کے بعد اپنے گھروں سے نکال دیے گئے, در بدر ٹھوکریں کھائی, اور بعد میں ایک میلے میں اللہ نے ان 7 کو جوڑ دیا, اور 7 کے درمیان اللہ نے اخوت پیدا کی, ایک دوسرے کی محبت ڈال دی, اور یہ 7 جڑے رہے. اور ان کی مخالفت کرنے والے پوری بستی والے ہیں, سب ان کے جان کے دشمن بن گئے, چونکہ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہونی نہیں چاہیے. اور پوری قوم بت پرست, پتھروں کے سامنے سر جھکانا اور غیر اللہ سے مانگنا,
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کوئی وقت، کوئی وزن نہیں تھا ان کی نظر میں. تو جب ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ 7 نوجوان یہ تو ایک اللہ کی عبادت کے بارے میں کہہ رہے ہیں، ہمارے بتوں کے خلاف بول رہے ہیں، تو سب جڑ گئے، سبوں نے انہیں قتل کرنے کی کوشش کی. بعض مفسرین نے کہا کہ یہ 7 نوجوانوں کے پاس یہ علم کہاں سے آیا جبکہ پوری قوم گمراہ ہے؟ ان کے پاس یہ توحید کا علم کہاں سے آیا؟ ان کے پاس یہ اللہ کا دین کا علم کہاں سے آیا؟ تو بعض مفسرین نے کہا کہ وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے ہوئے حواریین کے شاگردوں کے شاگرد ایک تھے جو اس علاقے میں پہنچ گئے تھے، اور ان کی دعوت پر ان لوگوں نے لبیک کہا، ان کی دعوت پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور وہ چلے گئے اور یہ اسلام پر اڑے رہے، لوگوں کو سمجھایا، ساری مخالفتوں کو جھیلا، لیکن لوگوں نے انہیں نہیں چھوڑا، قتل کرنے کے طاق میں پڑ گئے اور ان کی تلاش کرنے لگے. تو بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ایک میلے میں جوڑا، اور اس کے بعد ایک چلے گئے یہ سب ایک گفے کے اندر، ایک کہف کے اندر، اور کہف کے اندر یہ اللہ اکبر 309 سال، کتنے سال؟ 309 سال کے لیے سو جاتے ہیں، اور اس کہف کے پاس اگر کوئی آدمی آیا اتنا مرعوب ہوتا کہ بھاگ جاتا، اور اس کہف کے باہر اللہ نے ایک کتے کو بیٹھا دیا جو ان کو پہرا دے رہا تھا. 309 سال سو رہے تھے. اس کے بعد بیدار ہوئے، بستی میں گئے، لوگوں نے دیکھ کر تعجب کیا، گھبرا گئے. بعد میں اللہ نے حکم دیا تو ایک ہی وقت سب کو موت آ جاتی ہے. تو اللہ نے ان نوجوانوں کے بارے میں سورہ کہف کے آغاز میں بڑی تفصیل سے ان باتوں کو بتایا. اسی لیے کہا گیا جو آدمی سورہ کہف کی تلاوت کرتا ہے وہ دجال کی فتنے سے محفوظ رہتا ہے، خاص طور پر شروع کی آیتیں اور آخر کی آیتیں، کیونکہ شروع کی آیتوں میں جیسے اللہ نے ان 7 نوجوانوں کو بچایا نا، ویسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ دجال کے فتنے سے بچا سکتا ہے. اگر آپ کا اعتماد، آپ کا توکل مکمل ہو، آپ کے لیے نجات اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی راہ کھول دیتا ہے. اس کے بعد دوسرا سوال، یسألونک عن الروح، اس سورہ میں نہیں، ایک دوسرے سورہ میں اس کا جواب کا ذکر ہے. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں. جواب دیکھیے، بڑا معنی خیز، بڑا تعجب میں ڈالنے والا جواب ہے. یہ نہیں بتایا گیا کہ روح ایسی ہے، ایسی مخلوق ہے، اسے ایسے بنایا گیا، نہیں، بلکہ یہاں پر تربیت دیکھیے اور تربیت سنیے. یہ کہا گیا کہ قل الروح من امر ربی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کہہ دیجئے روح جو ہے نا یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے. بس یہی جواب، اتنا ہی جواب. اور سبحان اللہ، یہ آیت اس وقت نازل ہوئی اور آج کا آپ کا یہ دن ہے. لوگوں نے روح کے بارے میں اگر تفصیل سے جاننے کی کوشش کی، گمراہ ہو کر کھڑے ہو گئے. اس کی حقیقت کوئی نہیں جانتا. آپ اپنے کمرے میں بستر میں لیٹے ہوئے ہیں، سو رہے ہیں، آپ کی روح سوئٹزرلینڈ میں بھٹک رہی ہے، آپ کی روح جرمنی بھٹک رہی ہے. آپ زندگی میں نہیں جا سکتے، لیکن آپ سو کے پہنچ گئے، ہے کہ نہیں؟ خوابوں میں دیکھتے ہیں، کیا کیا نہیں دیکھتے آپ، اللہ اکبر. تو یہ جو روح ہے یہ کیسے انسان کے جسم میں رہتی ہے، انسان کے جسم میں کس حصے میں رہتی ہے، کسی کو اس کا علم نہیں ہے. جن لوگوں نے بھی ذہنی گھوڑے دوڑانے کی کوشش کی، اس کے جواب کے لیے بڑی بڑی کتابیں لکھی، من گھڑ باتیں سنائی، غلط سچ باتیں سنائی، کوئی بھی بات حقیقت پر مبنی نہیں ہے. کوئی نہیں جانتا اس روح کی حقیقت، کوئی نہیں جانتا. جواب یہی ہے. اور اللہ نے کیا کہا؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اللہ کے حکم سے چلتی ہے، بس اب زیادہ بحث مت کریے. اور یہاں پر تربیت یہ دینی تھی کہ جو چیز جس کا علم آپ کو نہیں دیا جاتا اس علم کی طاق میں مت پڑیے. اور یہ بھی جان لیجئے کہ آپ کا علم کم ہے اور جو چیزیں آپ نہیں جانتے وہ بہت زیادہ ہیں، اور ہر چیز آپ کو جاننا ضروری نہیں ہے. آپ ان چیزوں کو جانیے جن سے آپ کا ایمان تر و تازہ ہوتا ہو، جن سے آخرت کو سنوارنے کے راستے تیار ہوتے ہوں، جن سے آپ دنیا میں چلنے، رہنے، بسنے کے لیے راستے ہموار کر سکتے ہوں. ایسا علم جاننا ضروری ہے. وہ علم جس کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے تعلق سے نہیں جاننا علم ہے، اس کے تعلق سے نہیں جاننا علم ہے. تو اللہ
جو علم ہمیں سکھاتا ہے اس میں ہمارے لیے خیر و برکت ہے، فلاح و بہبودی ہے، اور جو چیزیں سے آپ کو روک دیا گیا ہے ان میں بھی ہمارے لیے خیر ہے اگر ہم انہیں نہیں جانے تو یہاں پر روح کے تعلق سے صرف یہ کہا گیا کہ روح یہ اللہ کے حکم سے چلتی ہے، بس زیادہ تفصیل مت کریے۔ اب زیادہ اس پہ گفتگو کرنے کی ضرورت نہیں۔ اللہ نے آدم کو بنایا، وہ مٹی کے ڈھانچے میں تھے، اللہ نے روح پھونکی آدم کے جسم میں، اللہ نے روح پھونکی، جیسے روح داخل ہوئی آدم نے چیخا، اور جیسے انہوں نے چیخا الحمدللہ کہنے کا حکم ہوا، اس کے بعد انسان بن گئے، مٹی کے پتلے، مٹی کے ڈھانچے انسان بن جاتے ہیں، یہ روح ان کے جسم میں جانے کے بعد اللہ نے روح ان میں پھونکی، بس اس سے زیادہ ہم روح کے تعلق سے نہیں جانتے، نہیں بھی جاننا چاہیے۔ اور تیسرا سوال، یسألونک عن ذی القرنین قل سأتلو علیکم منہ ذکرا، یہ لوگ آ رہے ہیں اور آپ سے ذوالقرنین کے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ یہ ذوالقرنین کیا چیز ہے؟ یہ ذوالقرنین کون ہے؟ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بتا دیجئے گا کہ میں تمہارے سامنے ان کے تعلق سے تفصیل رکھنے والا ہوں، سأتلو علیکم منہ ذکرا، ان کے واقعات میں سے چند واقعات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ سورہ کہف میں آخری میں ذوالقرنین علیہ السلام کا ذکر ہے۔ ذوالقرنین کون تھے؟ بعض لوگوں نے کہا کہ ذوالقرنین ہی الیگزینڈر ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، لمبی گفتگو کی، کئی صفحات پر مشتمل ہے، آخر میں انہوں نے کہا کہ نہیں، الیگزینڈر جسے اسکندر کہتے ہیں، اس کا زمانہ بہت بعد میں، ذوالقرنین کے 3000 سال کے بعد وہ صاحب آئے تھے، اور جو اسکندر ہیں، الیگزینڈر جو ہیں، یہ صاحب مومن نہیں تھے، یہ یورپ کے طرز پر وہ اپنے خداؤں کو ماننے والے تھے، اسی لیے تو پوری زمین میں جہاں کہیں بھی گئے انہوں نے بربادی، خون خرابہ کیا، لوگوں کو مارا کاٹا، ہندوستان بھی آئے، ہے نا، بہت سارے لوگوں کو قتل کیا، خون خرابہ، اس کے علاوہ یہ صاحب نے کچھ کیا ہی نہیں۔ انہیں الیگزینڈر دا میسیڈونین بھی کہتے ہیں انگلش میں، اور یہ صاحب تھے، ان کا تعلق تھا یورپ سے، اور ان کے مقابلے میں کسرا میں ایک بادشاہ ہوا کرتا تھا، اس نے بھی زمین میں خوب ظلم برپا کیے۔ بہرحال یہ جو ذوالقرنین تھے، یہ اسکندر نہیں تھے، الیگزینڈر نہیں تھے، یہ تو اللہ کے بہت بڑے نیک صالح بندے تھے، برگزیدہ بندے تھے، پارسا فرد تھے۔ ان کے بارے میں اللہ نے، آپ سنیں گے کہ ڈھیر ساری جگہ اللہ نے تعریف کی ان کی۔ اب یہاں پر یہ سوال چھڑ جاتا ہے کہ کیا ذوالقرنین نبی تھے؟ کیا ذوالقرنین رسول تھے؟ یا پھر کیا تھے؟ اس تعلق سے اہل علم کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ صحیح رائے یہ ہے کہ ذوالقرنین رسول اور نبی نہیں تھے، نہ وہ رسول تھے نہ وہ نبی تھے، بلکہ قرآن کے اندر 4 شخصیتوں کے تعلق سے یہ اختلاف پایا جاتا ہے۔ ایک ہے ذوالقرنین، ایک ہے خضر، اور ایک ہے لقمان، اور تیسرے ہے عزیر۔ عزیر کے تعلق سے اکثر اہل علم نے کہا کہ وہ نبی تھے، اور بقیہ جو 3 ہیں، لقمان ہو گئے علیہ السلام، خضر علیہ السلام اور ذوالقرنین علیہ السلام، ان تینوں کے تعلق سے یقینی بات یہ ہے کہ یہ نہ رسول تھے نہ یہ نبی تھے، بلکہ یہ لوگ بندے صالح تھے، نیک لوگ تھے۔ اور ذوالقرنین، اللہ اکبر، زمین میں 4 ایسے بادشاہ گزرے ہیں جن لوگوں نے زمین کے اکثر و بیشتر علاقوں پر حکومت کی، بہت زبردست ان کی حکومت تھی، بہت زبردست ان کی بادشاہت تھی، دور دراز علاقوں تک ان کی باتیں پہنچتی تھی، اور دور دراز علاقوں تک ان کی بادشاہت تھی۔ ان میں سے 2 کافر تھے، 2 تھے مسلمان۔ 2 کافر کون ہیں؟ ایک نمرود، اور نمبر 2 بخت نصر۔ نمرود تو جانتے ہیں، نمرود تو کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، جن سے ابراہیم علیہ السلام نے مناظرہ کیا، بیوقوف قسم کا آدمی۔ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب مارتا ہے جلاتا ہے، تو یہ صاحب نے 2 قیدیوں کو لایا، اور ایک قیدی کو مرنا تھا تو یہ صاحب نے کہا کہ میں رہا کرتا ہوں، ایک کو رہا کرنا تھا، اسے صاحب نے مار دیا، کہا کہ دیکھو میں بھی مرتا ہوں، میں بھی جلاتا ہوں۔
ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ آدمی الٹ اپ آدمی ہے، اس کے زیادہ بحث کرنا فائدہ نہیں. سیدھے سیدھے ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورج نکالتا ہے مغرب میں ڈباتا ہے. اب چلو کر دکھاؤ. دیکھتے ہیں. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ، خاموش رہ گیا یہ نمرود، لیکن بہت بڑی سلطنت تھی اس کی، اکثر اور بیشتر زمین پر اس کی حکومت تھی. اور نمبر 2 بخت نصر، یہ بھی کافر بادشاہ تھا، اس کی بھی بڑی حکومت تھی. اور یہ وہ آدمی تھا جس نے بیت المقدس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی. عیسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بنی اسرائیل نے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو روکردانی کی، عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو بدسلوکی کی، انہیں قتل کرنے کی کوشش کی. اور اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے آخری پیغام تھے عیسیٰ علیہ السلام، آخری فیصلہ کن. لیکن بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے انہیں قتل کرنے کی سازش کی. تو اس کے بعد اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس اٹھا لیا، اور اس کے بعد ایسا عذاب آیا، ایسا دردناک عذاب آیا، ایسا تہس نہس کر دینے والا عذاب آیا بخت نصر کی شکل میں. اور یہ صاحب آئے بابل سے، عراق سے، اور انہوں نے، مورخین کہتے ہیں، بیت المقدس میں ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ کو نہیں چھوڑا، ایک اینٹ کے اوپر دوسری اینٹ کو نہیں چھوڑا، سب کچھ نیست و نابود جلا کر پورے بیت المقدس کو یہ صاحب نے راکھ کر دیا. اور اس کے بعد یہودی ساری زمین میں بکھر گئے، کوئی عرب زمینوں میں آ گئے، کوئی یورپ میں چلے گئے. اس کے بعد کبھی بھی ان کا شیرازہ جمع نہیں، وہ ہمیشہ بکھرے رہے. اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ جم رہے ہیں. بہرحال یہ تھے بخت نصر، کافر بادشاہ جس نے زمین میں بہت ظلم کیا، لیکن بہت بڑی سلطنت تھی. 2 بادشاہ گزرے ہیں مسلمان، ان میں سے ایک سلیمان علیہ السلام جو رسول و نبی تھے، اور نمبر 4 پر آتے ہیں ذوالقرنین علیہ السلام. اور سلیمان علیہ السلام اور ان کی داستان، ان کے واقعات، و اللہ اکبر، وہ ایک الگ ہی باب ہے، تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. تو ذوالقرنین ایسے جلیل القدر، ایسے بڑی سلطنت کے بادشاہ کہ اللہ اکبر. اب دیکھیں گے آپ انہوں نے اپنی بادشاہت کو کیسے استعمال کیا. جو بندہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے وہ اپنی طاقتوں کو کیسے استعمال کرتا ہے، ابھی آپ دیکھیں گے. تو اللہ نے قرآن میں کہا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دو کہ ان کی تفصیل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. تو ذوالقرنین کے بارے میں گفتگو کا آغاز ہوتا ہے. اِنَّا مَكَّنَّا لَهُ فِي الْأَرْضِ وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا. پہلے ہی اللہ نے کہا کہ ذوالقرنین کو ہم نے زمین میں سلطنت دی، زمین میں ان کے قدموں کو جوڑ دیا. وَآتَيْنَاهُ مِن كُلِّ شَيْءٍ سَبَبًا، یہ الفاظ غور کریے گا. ہر چیز ہم نے دی، ہر چیز. جب اللہ کہتا ہے ہر چیز تو ہر چیز ہے. دولت کی ایسی فراوانی سوچ بھی نہیں سکتے. ان کے پاس ایسا مضبوط لشکر، ان کے پاس جیسے لڑاکو کہیں اور نہیں. علم کے بڑے بڑے گہوارے ان کے بارگاہ کے افراد ہیں، بڑے بڑے علماء ان کے ماتحت ہیں. ہر چیز اللہ نے دی تھی انہیں، سمجھ، سوچ، علم، ہر چیز سے سرفراز کیا. جب انسان کے پاس ہر چیز آ جاتی ہے، 2 میں سے ایک بن جاتا ہے. ایک متکبر، غرور، عیاش، فحاش، شتر بے مہار ہو جاتا ہے. کوئی قید نہیں ہے، جو چاہے منمانی کرتا ہے. اس کے لیے دنیا میں بربادی، آخرت میں بربادی ہوتی ہے. اگر سب کچھ کسی ایک نیک آدمی کو مل جائے تو نیک آدمی کرتا کیا ہے؟ ذوالقرنین نے 3 بڑے بڑے سفر کیے. ایک سفر انہوں نے کیا مشرق کی طرف، ایک سفر انہوں نے کیا مغرب کی طرف، اور ایک سفر انہوں نے کیا 2 بڑے بڑے پہاڑوں کے درمیان، جیسے قرآن کہتا ہے. ذوالقرنین نے یہ سفر کیوں کیے اور قرآن میں اس کا ذکر کیوں ہے؟ سوال یہ ہے، بنیادی سوال. ذوالقرنین کا ذکر ہوا، اللہ نے کہا کہ سب کچھ ہم نے دیا، تو فوراً سفروں کا سلسلہ شروع ہو گیا. فَأَتْبَعَ سَبَبًا حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ وَجَدَهَا تَغْرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِئَةٍ وَوَجَدَ عِنْدَهَا قَوْمًا. اللہ کہتا ہے کہ
ان کے سفر کا سلسلہ شروع ہوا. سفر کیوں کیا انہوں نے؟ پہلے یہ سن لیجیے آپ. گھوم کے پھر کے دیکھنے کے لیے. اگر گھومنا پھرنا ہوتا تو چند لوگوں کو لے کے نکل جاتے. ذوالقرنین کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے جو سفر تھے، یہ سفر میں ان کے پاس جتنی طاقت تھی وہ لے کر چلتے تھے. لشکر، اطباء، علماء، حکماء، سمجھدار لوگ، جتنی بھی دنیاوی چیزیں ہیں، دنیاوی طاقتیں ہیں، دولت، سکے، ہیرے، جواہرات، درہم، دینار، جو کچھ بھی تھا سب لے کر چلتے تھے اور سب لے کر گئے. کیوں؟ گھومنا پھرنا ہوتا چند لوگ نکل جاتے. اور ویسے بھی ان کی اتنی بڑی سلطنت کہ ایک طرف سے ایک طرف کئی ممالک اس میں داخل ہیں. سفر کیوں کیا؟ اتنا بڑا سفر آخر کرنے کی کیا ضرورت؟ تو غور کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ذوالقرنین علیہ السلام نے ان سفروں کو اس لیے کیا تاکہ اللہ کے پیغام کو پورے زمین میں پہنچائیں. سبحان اللہ. پوری دولت، پوری طاقت، سب کچھ لگا رہے ہیں کس لیے؟ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے. اللہ کے بندگان خدا کو، اللہ کے بندوں کو اللہ کے دین میں داخل کروائیں، اسی لیے. ورنہ کیا مقصد تھا کہ زمین میں گھومیں؟ اور پوری زمین کو کور کر رہے ہیں. ایک طرف ایکسٹریم ویسٹ اور ایکسٹریم ایسٹ، اور اس طرف انٹارکٹیکا کے اینڈ تک جتنی بھی زمین تھی پوری زمین میں انہوں نے سیر کیا. کس چیز کی تلاش میں تھے؟ سب کچھ تو ہے ان کے پاس. دولت چاہیے تھا تو ہے نا دولت. کیا چاہیے؟ لوگ چاہیے، بستیاں چاہیے، سب پر تو ان کی حکومت ہے. یاد رکھ لیجئے، انہیں صرف ایک چیز چاہیے تھی، وہ تھا اللہ کے دین کا بول بالا ہو. اللہ کے دین کو لے کر لوگوں کے پاس جائیں، لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلائیں. اور ابھی آپ سنیں گے کہ دعوت کے لیے انہوں نے کیسے کیسے ٹیکنکس استعمال کی. اللہ، ہم پیسے کمانے کے پورے ٹیکنکس جانتے ہیں، ہے کہ نہیں؟ دولت جمانے کے پورے ٹیکنکس جانتے ہیں. لیکن ہم نے اپنی ذہنی صلاحیت، اپنی دماغی صلاحیت، اپنے علم کو، اپنے روشن دماغ کو کبھی اللہ کے دین کو لوگوں تک کیسے پہنچائے، اس کے لیے کیا طریقہ ہے، کیا جدید وسائل ہیں، ان وسائلوں کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، ان اسباب کو کیسے استعمال کر سکتے ہیں، کیا ہم نے اس بارے میں کبھی سوچا؟ جواب ہوگا کہ نہیں. جواب ہوگا نہیں. بندے مومن اس کے دماغ میں ہمیشہ یہ بات گھومتی رہتی ہے کہ یہ جو اللہ کا دین ہے کیسے میں لوگوں کو پہنچاؤں. وہ بندہ نقصان اٹھاتا ہے جب اس کے پاس کوئی غیر مسلمان دوست بن کر آئے، یا پھر اس کے پاس کوئی غیر مسلمان کسٹمر بن کر آئے، یا پھر اس کے پاس کوئی غیر مسلمان گاہک بن کر آئے. جو بھی صورت میں غیر مسلمانوں سے تعلق پیدا ہوتے ہیں اور ان تعلقات میں آپ نے کبھی بھی اسلام نہیں سنایا، آپ سے بڑا نقصان اٹھانے والا کوئی اور نہیں ہے. اور جان رکھیے گا کہ قیامت کے دن یہ صاحب آ جائیں گے اور کہیں گے کہ ان سے میرے تعلقات تھے، باقاعدہ لین دین تھا، تجارت تھی، ڈھیر سارے تعلقات تھے، لیکن صاحب نے کبھی اسلام کے بارے میں بتایا نہیں. یہ صاحب نے کبھی اسلام کے بارے میں گفتگو کی نہیں، بتایا ہی نہیں. قیامت کے دن صاحب پکڑ. تو اس لیے آپ کے ساتھ جو بھی غیر مسلمان ہو، یا پھر مسلمان جس کے پاس دین نہیں، یا پھر مسلمان جس کی سوچ بگڑی ہوئی ہو، جس کا عقیدہ بگڑا ہوا ہو، تو یاد رکھ لیجئے گا آپ کے پاس جو بھی علم ہے آپ کو ضرور شیئر کرنا ہے، ورنہ اس علم کے بارے میں پوچھے جاؤ گے. ہم اس مشہور حدیث کو جانتے ہیں، قیامت کے دن بندوں کے پیر ہلیں گے نہیں جب تک 4 سوالات کے جوابات نہیں دے دیتے. اس میں ایک سوال کیا ہے؟ عن علمہ فیما صرف، اس کے علم کے بارے میں جسے اس نے کہاں استعمال کیا، پوچھا جائے گا. تو دیکھیے ذوالقرنین علیہ السلام نے اپنی پوری دولت کو جمایا اور بڑے سفر میں نکلا. تو معلوم ہوا کہ اپنے بستی میں انہوں نے پیغام پہنچا دیا، آس پاس پیغام پہنچا دیا. ان کے پاس خبریں پہنچی کہ دور دراز علاقے میں ڈھیر سارے لوگ رہتے ہیں، وہ بھی اللہ کے دین کے محتاج ہیں. تو ذوالقرنین نے اپنے سفر کا آغاز کیا. اب گئے کہاں گئے؟ قرآن کہتا ہے مغرب الشمس. یہ گئے سیدھے سیدھے ویسٹرن، ایکسٹریم ویسٹ پہنچے. تو قرآن کہتا ہے ایک ایسے کنویں کے پاس گئے جس کا رنگ کالا تھا، فی عین حمئہ، جہاں پر پانی کالا تھا، اس کی مٹی کالی تھی.
اور وہاں پر انہوں نے دیکھا کہ سورج غروب ہو رہا ہے، یعنی ایکسٹریم کہاں چلے گئے؟ ویسٹ چلے گئے، یعنی جتنی زمین تھی بالکل ایڈج تک پہنچ گئے۔ اب وہاں تک پہنچنے سے پہلے راستے جو سفر نئے نئے قوموں سے ملاقات ہو رہی ہے، تو سب کو انہوں نے دعوت کا پیغام دیا، اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ اور ابھی آپ دیکھیں گے کہ کیسے ٹیکنیکس انہوں نے استعمال کی۔ اب وہاں پہنچے، ایسے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں پہنچنے کے بعد ذوالقرنین وہاں رہ گئے اور وہاں کی قوم کو اسلام کی طرف بلایا، دین کی دعوت دی۔ ان میں سے بعض لوگوں نے اسلام قبول کیا اور بعض لوگ سرکش ہو گئے، ذوالقرنین کے جان کے دشمن ہو گئے، دعوت کو روکنے کی پوری کوشش کی، جیسے ہوتا ہے عام طور پر جب آپ صحیح پیغام پہنچائیں گے، صحیح دعوت پہنچائیں گے، تو قوم آپ کی دو میں سے ایک آپ کی بات مانے گی، ایک آپ کی جانی دشمن ہو جائے گی۔ یہ اللہ کے دین کو پھیلانے کی راہ آسان نہیں ہے، یہ دین کی باتیں سنانا آسان نہیں ہے۔ پہلے تو اس کے لیے علم چاہیے، اور اس کے بعد اس کے لیے حکمت، اور اس کے بعد اس کے لیے صبر۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے معلوم ہوتا ہے کہ ذوالقرنین نے دعوت دی، قوم کے چند افراد نے اسلام قبول کیا، اور اکثر و بیشتر ان کے دشمن بن گئے، اور وہاں پر ایک خطرناک لڑائی ہو گئی، معرکہ ہو گیا۔ اور لڑائی کے بعد اللہ نے ذوالقرنین کو جیت دی، اور جتنے بھی یہ دشمن تھے، جتنے بھی کفار تھے، انہیں بطور قیدی ان کے سامنے پیش کر دیا گیا، اور اللہ نے کہا یا ذا القرنین اما ان تعذبهم او واما ان تتخذ فیہم حسنا۔ کہا کہ دیکھو تمہارے سامنے قیدی آ گئے، فیصلہ کن معرکہ ہوا، حق کی جیت ہوئی، باطل سر نگو ہو گیا، اور سب کھڑے ہوئے ہیں ذوالقرنین کے سامنے، اور اللہ کہتا ہے کہ دیکھو تمہارے سامنے قیدی کھڑے ہوئے ہیں، اب تمہاری مرضی، چاہے تو انہیں سزا دے یا پھر معاف کر دے، آپ کی مرضی۔ اس میں بھی ذوالقرنین کے لیے ٹیسٹ تھا، کہیں ایسا نہیں کہ ذوالقرنین قوم کے لوگوں کو دیکھ کر ان کے دل میں رحم آیا، سب کو معاف کر دیا، یا پھر سبوں کو مار دیا، انصاف نہیں کیا۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہر لیول میں ہر آدمی کو آزماتا ہے، اور اللہ کی آزمائش ہمیشہ آتی رہتی ہے نا؟ چھوٹے آدمی کو چھوٹی آزمائش، بڑے آدمی کو بڑی آزمائش، کوئی اللہ کی آزمائش سے بچتا نہیں ہے۔ لیکن آزمائش آ گئی، آپ اس پر ڈٹ گئے، صبر سے کام لیا، اس کے بعد آپ کے لیے جیت ہے، اس کے لیے آپ کے بعد خوشخبری ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہاں پر ذوالقرنین نے کہا اما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد الى ربه فيعذبه عذابا نكرا واما من امن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى۔ بہترین بات، ایک ہی آیت میں پوری باتیں آ گئی۔ اللہ اکبر، قربان جائے اس قرآن پر۔ اگر آپ عربی زبان جانتے ہیں عزیز ساتھیوں، یقین جانیے آپ جب قرآن پڑھیں گے تو آپ پڑھتے نہیں، دیکھتے ہیں واقعات کی ایسی تصویر کشی کہ اللہ اکبر، اور ایسی زبان کہ اللہ اکبر، آپ کو واقعات دکھتے ہیں۔ اسی لیے ایک مفسر ہے، انہوں نے تفسیر لکھی، اور بعض آیتوں میں جب وہ اپنی تفسیر لکھ چکے تھے، ایک دوسرے موضوع کی طرف جا رہے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اب کیمرہ اس طرف پلٹ رہا ہے، انہوں نے کہا کہ اب کیمرہ اس طرف پلٹ رہا ہے، یعنی تفسیر دیکھ رہے تھے آپ۔ سبحان اللہ، یہ قرآن کی عظمت دیکھیے، اس کی زبان دیکھیے، اور ساتھ ساتھ ہماری نادانی دیکھیے، ہماری ناکاری دیکھیے کہ ہم نے اس زبان کو سیکھنے کی کبھی کوشش نہیں کی۔ آج تک ہم اس زبان کو نہیں سمجھتے، آج تک ہم قرآن پڑھتے ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آتا۔ یہ بہت بڑا کارثہ ہے، یہ بہت بڑا حادثہ ہے جو ہمارے ساتھ ہر روز پیش آ رہا ہے، جو ہمارے ساتھ ہر روز پیش آ رہا ہے۔ روزانہ آپ کہیں سنتے ہیں نا کہ ولکنو آ گیا ہے، کہیں سنتے ہیں کہ زلزلہ ہو گیا، اس سے بڑے زلزلے روز آپ کے ساتھ ہوتے ہیں۔ آپ فجر میں امام کو سنتے ہیں، آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا، مغرب میں امام کو سنتے ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا، عشاء میں امام کو سمجھ میں نہیں آ رہا، زلزلے ہیں جو آپ کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ہم کو بیدار ہونا چاہیے، کتنی بڑے ناکار ہے۔ دیکھیے اب ذوالقرنین نے کہا کہ اے اللہ، ان میں سے جو ظالم ہے انہیں تو ہم سزا دیں گے، انہیں تو ہم سزا دیں گے، اور تمہارے پاس جائیں گے تو تم بھی سزا دینے والے ہو۔ یعنی اعتماد دیکھیے، ہم جنہیں سزا دیں گے وہ واقعی سزا کے مستحق ہوں گے، سب کو نہیں سزا دیں گے، رینڈملی نہیں ماریں گے، سب کے معاملات کو اسٹڈی کریں گے، اور جو واقعی مجرم ہے، واقعی ظالم ہے، اسے سزا ملے گی، ورنہ سب کے لیے سزا نہیں۔ اور ایسے آدمی کو سزا دیں گے جو آپ کے پاس جائیں گے نا، اور آپ بھی انہیں
معمولی سزا نہیں، عذاب النکرہ، بڑی دردناک سزا. نکرہ کے لفظ میں جو معنی ہے اللہ اکبر. اس کے بعد کیا، وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا، ہاں جن لوگوں نے ایمان لایا، اچھے اعمال کیے، فَلَهُ جَزَاءً الْحُسْنَى، ان کے لیے تو ہمارے پاس اچھائی کے علاوہ کچھ ہے ہی نہیں. ان کے لیے ہمارے پاس اچھائی کے علاوہ کچھ نہیں، ان کے ساتھ ہم بہترین سلوک کریں گے. وہ تو ہمارے آنکھوں کے ٹھنڈک ہو جائیں گے، ہم اپنے پلکوں میں بٹھائیں گے انہیں جو لوگ ایمان لائے، نیک عمل کی. اور یہاں پر ذوالقرنین نے پورے معاملے کو تھاما، سزا دی. اس کے بعد دوسرے سفر کے لیے نکل گئے. ثم اتبع سببا، پھر اپنی پوری طاقت استعمال کیے. ثم اتبع کیا مانا، اس کے تعلق سے آپ دیکھیں گے تو مفسرین مختلف باتیں کہتے ہیں. پھر اپنی پوری طاقت کے ساتھ آگے بڑھتے ہیں. اب اس بار گئے کہاں، بالکل اپوزٹ ڈائریکشن. پہلے گئے تھے ایکسٹریم ویسٹ، اب چلے گئے ایکسٹریم ایسٹ. قرآن کہتا ہے کہ جب وہاں گئے، وجد من دونہا قوما، وہاں پر ایک ایسی قوم کو دیکھتے ہیں جو بالکل خانہ بدوش، بدو قوم، جو زمین میں کھلا رہتی ہے، اسے گھر بننے نہیں معلوم، جینے نہیں معلوم، جانوروں کی طرح کھلے میدانوں میں رہتے ہیں. سورج اور ان کے درمیان کوئی پردہ حائل نہیں. اللہ من دونہما سترا، کوئی پردہ نہیں، سیدھے سیدھے سورج اوپر گرتا ہے. اب اندازہ لگا لے سکتے ہیں، یہ قرآن کا اشارہ ہے کہ اگر کوئی قوم گھروں میں نہیں رہتی ہے تو وہ اپنے علم کے اعتبار سے، اپنی سمجھ کے اعتبار سے، تہذیب کے اعتبار سے، سویلائزیشن کے اعتبار سے کہاں پہنچی ہوئی ہوگی. بالکل بدو قوم، کچھ نہیں جانتے، وہ کھلے صحرا میں رہتے ہیں اپنے اہل و عیال کے ساتھ. ایسی قوم ذوالقرنین کے سامنے آ گئی تو ذوالقرنین نے کیا کیا؟ یہ نہیں کہا کہ بھائی یہ لوگ کب سمجھیں گے، انہیں کون سمجھائے گا، یہ تو بدو قسم کے لوگ ہیں، جاہل قسم کے لوگ ہیں، ان کے لیے وقت کون صرف کرے گا. ذوالقرنین کا انصاف دیکھیے، ان کی اچھائی دیکھیے، آگے نہیں بڑھے. اور کیا کیا ذوالقرنین نے، ان کے ساتھ رہے اور انہیں تعلیم دی، انہیں ڈیولپ کیا، ان پر خرچ کیا، انہیں سکھایا. آپ کے پاس تو علماء کی تعداد بڑی ہے، علماء کے ذریعے سکھایا، انہیں تہذیب سکھائی اور گھر بننے سکھایا، جینے سکھایا، فرام دا اسکریچ کام کیا ہے. دیکھیے اللہ اکبر، اس قوم کو ترقی یافتہ بنایا. اس کے بعد دین سنایا، اس کے بعد دین سنایا. کہا کہ بھائی جب اب آپ اس لیول کو پہنچ گئے ہو تو چلو اب دین سنتے ہیں. یہ ایک اللہ ہے جس کی عبادت کرنی ہے. میں زمین کا بادشاہ ہوں لیکن مجھ سے بڑا بادشاہ ہوا ہے، یوم قیامت کا بادشاہ ہے، اس کے سامنے ہم اور آپ کو کھڑے ہونا ہے. اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. دعوت دی، پیغام سنایا. اللہ، جس کا پیٹ بھوکا ہو آپ اس پیٹ کو بھریے نا، بعد میں آپ دعوت دیجیے. ٹیکنیک ہے دعوت. محتاج آدمی ہے، پہلے اس کی حاجت کو پوری کرو. پریشان ہے، اس کی پریشانی کو دور کرو. آپ سے جو بن پڑے وہ کرو پہلے، اس کے بعد پیغام سناؤ. ہم کہاں کرتے ہیں، ہم یہ نہیں کرتے نا. ہمارے پاس تو دعوت کا کام تو بالکل تھرڈ، سیکنڈری بھی نہیں، بالکل تھرڈ. اس کے لیے تو ہم سوچتے بھی نا، بہت کم ہی سوچتے ہیں. یہاں دیکھیں ذوالقرنین نے بدو قوم کو ترقی یافتہ بنایا، تعلیم دی، سمجھایا، بجھایا، پڑھایا. اس کے بعد ان کے پاس دین پیش کیا. اب یہ کرنے کے بعد دین پیش کریں، کون قبول نہیں کرے گا؟ سبوں نے اسلام قبول کیا. اس لیے وہاں کوئی مارکا نہیں ہوا، کوئی لڑائی نہیں ہوئی، چپ چاپ سب مسلمان ہو گئے. اللہ اکبر. اتنے احسانات کے بعد کوئی انکار کرے گا؟ تو یہ دعوت کا طریقہ ہے کہ آپ جب کسی کے پاس اللہ کا پیغام پہنچاتے ہیں تو دیکھیں پہلے وہ محتاج ہے، ضرورت مند ہے، کچھ تکلیف ہے، کچھ پریشان ہے، آپ سے اس کے لیے کیا کر سکتے ہیں. پتہ ہے اس ٹیکنیک کو عیسائیوں نے اپنایا ہوا ہے. سب سے زیادہ ہسپتال ان کے ہیں، سب سے زیادہ کالجز ان کے ہیں. ہمارے یہاں کی بات کر رہا ہوں میں، ہندو پاک کی بات کر رہا ہوں میں. سب سے زیادہ تعلیمی اڈے ان کے ہیں، سب سے زیادہ پیسے وہ خرچ کرتے ہیں، چیریٹی پہ وہ خرچ کرتے ہیں. اور اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ چپکے سے جب سب پورا کر دیے اس کے بعد کہتے ہیں کہ مان لو سلیب کو، یہ سب کچھ کرنے والے وہ یہ جیسس ہے، ان کو مان لو.
تو لوگ لپک کے مانتے ہیں. ہسپتال انہوں نے بنا, اگر ان کے یہاں زچگی ہو تو اس بچے پر وہ اپنے کچھ منتر پڑھتے ہیں, اور ہر جگہ وہ پلس لگائے ہوئے ہیں تاکہ آدمی کی نظر میں پڑھتے رہے, اور ایموشنل جذباتی انداز سے لوگوں کو چھیڑتے ہیں, ان کی ضروریات پوری کرتے ہیں. اس کے بعد کون نہیں مانے گا؟ مانتا ہے, محتاج آدمی تو مانتا ہے, غریب آدمی تو مانتا ہے. یہی تو ہم دیکھ رہے ہیں دنیا میں. یہ ٹیکنیک ذوالقرنین نے اس زمانے میں استعمال کیا, اس کے بعد پوری قوم مسلمان ہو گئی. اس کے بعد قرآن کہتا ہے ثم اتبع سببا حتى اذا بلغ بين السدين, آگے بڑھے, اس بار ایکسٹریم ایسٹ چلے گئے, ایکسٹریم ویسٹ ہو گیا, اب اس طرف آگے بڑھ رہے ہیں. اب کس طرف گئے اللہ ہی بہتر جانتا ہے, ضرور جہاں زمین ہے اس طرف گئے ہوں گے. اور قرآن کہتا ہے کہ دو بڑے بڑے ڈیمز کے درمیان پہنچ گئے. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمَا قَوْمًا لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ قَوْلًا. کتنا پیارا انداز ہے, دیکھیے وہاں دو ڈیمز کے پاس پہنچ گئے. اب قرآن نے ان کے سفر کے دوران جتنے بھی واقعات ہیں سب بیان نہیں کرتا. قرآن کا ڈھنگ سمجھنا چاہیے. قرآن صرف پوائنٹ ٹو پوائنٹ بات کرتا ہے, جو بتانا ہے وہی بتاتا ہے. اور قرآن کا 1/3 حصہ تاریخ ہے, قصے ہیں, واقعات ہیں. انسان کی فطرت ہے کہ وہ قصے بڑے غور و انہماک کے ساتھ سنتا ہے, تو اس لیے اللہ نے قرآن کا ذکر میں واقعات کا ذکر کیا. تو یہاں پر قرآن کہتا ہے کہ ذوالقرنین پہنچ گئے دو بڑے بڑے ڈیمز کے درمیان, اور وہاں پر ایک ایسی قوم کو دیکھا جو زبان نہیں سمجھتی تھی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو ایکسٹریم ویسٹ گئے تھے, ایکسٹریم ایسٹ گئے تھے, وہاں کے لوگ ان کی زبان سمجھتے تھے؟ ہمارا ذہن دماغ تو یہ کہتا ہے کہ نہیں, وہ دوسری زمین والے, دوسری تہذیب, دوسرے رہن سہن والے, دوسری ثقافت, وہ تھوڑی ذوالقرنین کی زبان سمجھیں گے, ان کی بھی تو زبان الگ ہوئی ہوگی. لیکن اللہ یہاں کہتا ہے کہ ایسی قوم جو بات نہیں سمجھ رہی تھی, سمجھ میں نہیں آ رہی تھی بات. تو ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پتے کی بات لکھی, وہ یہ کہ یہ قوم جو زبان بول رہی تھی بہت ہی ریئر زبان تھی, بہت ہی ریئر زبان تھی, کوئی ڈیل جنگلوں میں ٹائپ کی ان کی زبان تھی. اب ذوالقرنین دیکھیے, یہ لوگ آئے, قرآن کہتا ہے قالوا یا ذا القرنین ان یأجوج ومأجوج مفسدون فی الارض فهل نجعل لك خرجا. اے ذوالقرنین, جب ان لوگوں نے دیکھا کہ زبردست ان کے لشکر ہے, پورے ساز و سامان ہے, ساری دنیا میں ان کی شہرت ہے, تو قوم والے آئے, آ کر سیدھے سیدھے مانگ پیش کی. کہا کہ یاجوج ماجوج ہمیں بہت پریشان کرتے ہیں, ہم آپ چاہیں تو پیسے خوب دیتے ہیں, آپ کچھ کریے گا اور اس قوم کو یہاں آنے سے روک دیجئے گا. ذوالقرنین کے پاس قوم والوں نے ریکویسٹ دی. اب یہ جو بول رہے تھے ذوالقرنین کو سمجھ میں نہیں آ رہا. ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ ذوالقرنین نے علیہ السلام نے انہیں سمجھنے کے لیے 100 مترجم لائے. کیا مطلب 100 مترجم؟ ایک مترجم کافی نہیں, کیوں 100؟ بات سن کے ترجمہ کرنا, اس کے لیے ایک آدمی کافی ہے نا. 100 کیوں کہتے ہیں؟ 100 اس لیے کہ یہ جو زبان بولتا ہے پہلا آدمی, اس کی زبان دوسرا آدمی سمجھتا ہے, وہ دوسرے کی زبان تیسرا, تیسرے کی زبان چوتھا, چلتے چلتے 100 میں ذوالقرنین ہے جو 99 سے سن رہے ہیں کیا بول رہے ہیں. یعنی 100 زبان سے نقل ہو کے بعد ذوالقرنین کے پاس پہنچی. اللہ اکبر. اب تعجب کریے گا کہ 100 لوگوں کو لا کر ان کی مانگ سمجھنے کی کوشش کی. کون کرتا ہے اس دنیا میں؟ ہمارا تو معاملہ یہ ہے کہ آدمی اگر ہماری زبان نہیں بولے تو ہم دیکھتے بھی نہیں, اس کی کیا مانگ ہے, محتاج ہے, کچھ دینا چاہ رہا ہے, کچھ لینا چاہ رہا ہے, ہماری زبان نہیں بولتا تو ہم کیری نہیں کرتے. یہاں دیکھیں ذوالقرنین نے 100 مترجمین کو استعمال کیا, یہاں تک کہ وہ قوم والوں کی زبان سمجھے, ان کی مانگ پوری کریں. اس کے پاس دولت ہوتی ہے, وہ ایسے کام کرتا ہے, ایسے ٹیکنکس استعمال کرتا ہے تاکہ اس کا پیسہ صحیح ڈھنگ میں استعمال ہو. پوری ٹیکنک استعمال کی, 100 مترجمین کو لایا, اور بات نقل ہوتے ہوتے ذوالقرنین کے کان تک پہنچی. تو ذوالقرنین کو بات سمجھ میں آئی کہ قوم والے کہہ رہے ہیں یاجوج ماجوج کوئی قوم ہے جو ان پر عام طور پر حملہ آور ہو جاتی ہے,
ان کی بستیوں کو اجاڑ دیتی ہے، ان کے بال بچوں کو مار دیتی ہے اور چپکے سے نکل جاتی ہے۔ اے ذوالقرنین، اس قوم سے بچانے کے لیے انتظامات کریے گا۔ قوم والوں نے باتوں باتوں میں کیا کہا؟ ہم آپ کو پیسے دیتے ہیں، آپ ہمارا کام کر دیجیے۔ اور ذوالقرنین نے کیا کہا؟ مجھے پیسے دیتے ہیں۔ قال ما مکنی فیہ ربی خیر، میرے پاس جو دولت ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے، میرے پاس جو مال ہے آپ کو اندازہ نہیں ہے، آپ کے پاس کیا ہے اس سے بہتر ہے میرے پاس۔ یہاں پر مجھے سلیمان علیہ السلام کی بات یاد آ رہی۔ سلیمان علیہ السلام جب بلقیس کو انہوں نے پیغام بھیجا کہ بھائی ہم آپ کے ملک میں آ رہے ہیں، سیدھے سیدھے اسلام قبول کر لو، تو بلقیس نے اپنے لوگوں کو جوڑا، رائے مشورہ لیا، تو رائے مشورے دینے والوں نے کہا کہ سلیمان بادشاہ ہیں، انہیں تحفے تحائف پہنچا دیں، قیمتی چیزیں پہنچا دیں تو خوش ہو جائیں گے، جیسے عام بادشاہوں کا طریقہ ہے، تو تحفے پہنچا دیجئے اور سلیمان جو ہے خاموش ہو جائیں گے، ضرورت نہیں کہ ہم اسلام قبول کریں ان کے پاس جائیں۔ جب لوگ تحفے تحائف لے کر پہنچے سلیمان علیہ السلام، سلیمان نے کیا کہا؟ قرآن کہتا ہے اتمدوننی بمال، پاگل ہو گئے کیا؟ مجھے دولت دے رہے ہو، یہ تحفے تحائف کی لت مجھے لگا رہے ہو، پتہ ہے آپ لوگوں کا انداز میں کون ہوں؟ بالکل وہی اسلوب ہے، اتمدوننی بمال، مجھے دولت دے رہے ہو، مجھے پیسے، مجھے۔ اسی لیے جب وہ اسلام قبول کر آئی، سلیمان نے کیسے استقبال کیا؟ زمین کانچ کی بنائی اور نیچے ندی نہریں، وہ کانچ دیکھ کر اس نے اپنے کپڑے اٹھائے، قرآن کہتا ہے۔ سلیمان نے کہا نہیں، کپڑے چھوڑ دو، یہ کانچ ہے، چل سکتے ہیں، یہ کانچ ہے، اس میں آپ چل سکتے ہیں۔ اور اس کے ہوش و حواس ختم ہو گئے بلقیس کے، اسے سمجھ میں آیا کہ ہم کسے پیسے دینے کی بات کر رہے تھے، ہے نا؟ اسی بات میں پتا چلا کہ نہیں یہاں تو معاملہ کچھ اور ہے، یہ صاحب کے دولت کا اندازہ کوئی نہیں کر سکتے، کانچ زمین کی بنائے ہیں اور نیچے ندی ہے، اس کے اوپر پورے کانچ کا ایوانہ کھڑا کیے ہیں۔ اب یہ نہیں، کیونکہ بلقیس اپنے یہاں کی مالکہ تھی نا، پورا منہ بند کرنا تھا تو عرش آ گیا، آ لیجیے بس۔ اب بتائیے کون انکار کرے گا؟ پلک جھپکتے عرش وہ آئی، کأنہ ہو، اس نے کہا کہ یہ تو میرا عرش ہے، کہا کہ وہ نہیں، آپ ہی کا ہے، آپ ہی کا عرش ہے۔ آپ آنے سے پہلے ہمارے پاس کم از کم ایسے بھی لوگ ہیں جو پلک جھپکنے تک آپ کے عرش کو پہنچا سکتے ہیں، اتنے بیسک ٹیلنٹ والے تو ہمارے پاس ہیں ہی پہلے سے۔ بلقیس بالکل فلیٹ ہو گئی، اس نے کہا اسلمت مع سلیمان رب العالمین، میں سلیمان کے اوپر اور ان کے رب پر ایمان قبول کرتا ہوں۔ آدمی کے پاس دولت ہو تو کہنے کیسے استعمال کرتا ہے؟ آپ کہیں گے کہ بھائی دولت ہے، کانچ کا ایوانہ بنانے کی کیا ضرورت، کئی غریبوں کو کھلاتے تو اچھا ہوتا؟ نہیں، بنایا تاکہ زبان بند ہو جائے، معلوم ہو کہ کس سے بات چیت چل رہی ہے۔ اگر حکومتیں نے بڑی بڑی مسجدیں بنائی ہیں، خوبصورت مسجد بنائی ہے، تو اس کے پیچھے دعوت کا مقصد ہو سکتا ہے۔ غیر مسلمان ان مسجدوں کو دیکھ کر کہیں گے بھائی یہ کیا چیز ہے؟ بھائی اس کے اندر اذان ہوتی ہے، اذان کا کیا مطلب ہے؟ اس میں نماز ہوتی ہے، نماز کا کیا مطلب ہے؟ اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے، قرآن کیا ہے؟ آدمی کے اندر جستجو پیدا ہوگی، یہ بھی دعوت کا طریقہ ہے۔ بہرحال تو ذوالقرنین نے کہا کہ ما مکنی فی ربی خیر، بھائی میرے پاس خیر کی بہتات ہے، اعینونی بقوہ، مجھے مین پاور دیجیے، مجھے آپ میں سے لوگوں کی ضرورت ہے۔ تو کہا جاتا ہے کہ ذوالقرنین نے پہلے اس قوم کو بیدار کیا۔ یہ قوم ڈرپوک قوم تھی، اس قوم کے اندر خامی یہ تھی کہ دشمنوں کے سامنے ڈٹ کر نہیں کھڑے ہوتے، ڈر جاتے، بزدل قوم تھی۔ پہلے اس کا علاج کیا، پہلے انہیں ہمت والا بنایا، حوصلہ دیا، سمجھایا، بجھایا، پڑھایا، کہا کہ نہیں یہ لڑائی آپ کی، آپ کو لڑنی ہے، ہم تو بنا کے چلے جائیں گے، پھر آ گئے تو کیا کریں گے آپ؟ تو ذوالقرنین نے انہیں مکمل ٹریننگ دی، اللہ اکبر۔ اور اس کے بعد انہیں جب تیار کر لیے تو بعد میں ذوالقرنین نے وہاں پر سیسا پگھلائی ہوئی دیوار بنائی۔ سیدھے سیدھے دیوار کیوں بنائی گے بھائی؟ اور جیسے ان لوگوں کو ٹرین کیا، دیوار بنائی، اس کے بعد انہیں اسلام کی طرف بلایا، اللہ کی طرف بلایا۔ اب کیسے دیوار بنایا؟ تو جیسے ہی لوگوں کو بلایا اور کہا کہ جاؤ زمین میں گھومو، جہاں کہیں بھی لوہے کے پرزے ہیں سب کو لے کر آؤ، لوہا اور لڈ، اس کے جو پرزے ہیں سب کو لے کر آؤ۔ اور گئے ان کے لوگ، سارا لوہا لڈ لے کر آئے۔ ذوالقرنین نے کہا کہ اسے دہتی ہوئی آگ میں ڈال کر پگھلاؤ،
اندازہ لگائیے 2 ڈیمز کے بیچ میں جو گیپ ہے اس گیپ کو فل کرنے کے لیے یہاں پر لوہے کو پگھلایا جا رہا ہے، تو کتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا؟ 2 ڈیمز کے بیچ میں دیوار، اور وہ بھی لیڈ کی، سیسا پگھلائی ہوئی، سیسے کی دیوار، تو کتنا بڑا پروجیکٹ ہوگا؟ اور ذوالقرنین نے پورا پروجیکٹ مکمل کیا اور دیوار بنا دی، مضبوط دیوار بنا دی، اور ایسے انداز سے بنایا کہ کوئی اس میں چھید نہیں نکال سکتا، توڑ نہیں سکتی۔ یاجوج ماجوج قوم جو انتہا فتنہ پرست قوم، ہر چیز کو توڑ پھوڑ کرنے والی، اس کے لیے چیز بننا ہی پڑے گا کہ وہ اس دیوار کو توڑے۔ قرآن کہتا ہے فَمَا اسْتَطَاعُوا أَن يَظْهَرُوهُ وَمَا اسْتَطَاعُوا لَهُ نَقْبًا، اب اس کے اوپر چھلانگ نہیں مار سکتے، نہ اس میں چھید ڈال سکتے۔ اور جب ذوالقرنین نے اس دیوار کو بنا لیا تو کیا کہا؟ لوگ جمع ہو کہا قَالَ هَذَا رَحْمَةٌ مِّن رَبِّي، ذوالقرنین نے کہا کہ آپ کو تعجب ہے میری طاقت کو دیکھ کر، آپ کو تعجب ہے میری عقل کو دیکھ کر، آپ کو تعجب ہے میرے لوگوں کو دیکھ کر، جان رکھو یہ میری رب کی رحمت ہے، ھذا رحمت من ربی۔ اور وہاں سلیمان نے بھی کہا ھذا فضل من ربی، یہاں پر ذوالقرنین بھی کہتے ہیں ھذا رحمت من ربی، یہ میری رب کی رحمت ہے۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ وَإِذَا جَاءَ وَعْدُ رَبِّي جَعَلَهُ دَكًّا، یاد رکھنا یہ جو مضبوط دیوار جس کی مضبوطی کو آپ نے پاگل ہو کے دیکھ رہے ہو، پگلا گئے ہو، یہ مضبوط دیوار جب میرے رب کا حکم ہوگا چکنا چور ہو جائے گا۔ اشارہ قیامت کی طرف، جب قیامت آئے گی تو یہ جو دیوار ہے چکنا چور ہو جائے گی۔ اس کے بعد کہا وَكَانَ وَعْدُ رَبِّي حَقًّا، میرا رب کا وعدہ ہمیشہ سچا ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہوتا ہے، ہو کر رہے گا۔ اشارہ تھا کہ دیوار جسے تم دیکھ کر تعجب کر رہے ہو، یہ ایک دن آئے گا یہ دیوار چکنا چور ہو جائے گی۔ اور اس دیوار کے تعلق سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بہت ساری باتیں بتائی۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرے مبارک میں سو رہے تھے تو اچانک اٹھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں پسینہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ایک صحابیہ تھی جن کا نام تھا ام ہانیہ، ان سے کہا وَيْلٌ لِلْعَرَبْ مِنْ شَرٍ قَدْ اقْتَرَبَ، کہا عرب کے لیے بربادی، عرب کے لیے بربادی ہے اس شر سے جو عنقریب آنے والی ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ دہرایا، تو ام ہانیہ نے کہا قربان جائے اللہ کے رسول، آپ کس کے طرف اشارہ کر رہے ہیں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ایسے کر کے بتایا کہ ذوالقرنین کی دیوار میں اتنا سا چھید نکل آیا ہے، ذوالقرنین کی دیوار میں اتنا سا چھید نکل آیا ہے، عنقریب چھید بڑا ہو جائے گا اور یاجوج ماجوج باہر نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ یہ جو یاجوج ماجوج ہے یہ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، اور یہ جب زمین میں آئیں گے، اس تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی باتیں بتائی، آدمی پڑھتا ہے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی اتنی بڑی تعداد ہوگی، اتنی بڑی تعداد ہوگی کہ وہ تبریہ ندی کے پاس پہنچیں گے، ایک بہت بڑا تالاب، ان میں کا پہلا قافلہ پہنچے گا تو وہاں سے پانی پینا شروع کرے گا، اتنا پیے گا، اس کے بعد قافلے پے در پہ آتے رہیں گے، پانی پیتے جائیں گے، جب آخری قافلہ آئے گا وہ قافلہ کہے گا کہ ایک زمانے میں یہاں پر پانی ہوا کرتا تھا، پورا پانی پی جائیں گے، تالاب کا پورا پانی پی جائیں گے، ان کی اتنی بڑی تعداد ہوگی، پوری زمین میں پھیل جائیں گے، اور جہاں کہیں بھی جائیں گے خون خرابہ شور مچائیں گے، قتل و غارت گری عام کریں گے، انسانوں کو چن چن کر کاٹ کریں گے۔ اب سوال یہ ہے کہ یاجوج ماجوج انسان تھے کہ کیا تھے؟ انسان ہیں۔ ان کے تعلق سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے چہرے ڈھال جیسے پھیلے ہوئے ہوں گے، ان کے ناک چپٹی ہوں گی، آنکھیں چھوٹی ہوں گی، یہاں تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا وہ انسان ہوں گے۔ بعض کمزور روایتوں میں بڑے دلچسپ باتیں ہیں۔ بات یہ ہے کہ ان کے کان اتنے بڑے ہوں گے کہ ایک کان بہچا کے سو جائیں گے، دوسرے کان سے اپنے آپ کو ڈھانک لیں گے، اور بہت ساری عجیب و غریب باتیں کمزور روایتوں میں ہے، وہ قابل قبول باتیں نہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ وہ انسان ہیں۔ یاجوج ماجوج ایک قبیلہ تھا جو اس علاقے میں رہتا تھا، جنہیں ذوالقرنین نے روک دیا۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر اتنی بڑی تعداد اگر کسی قوم کی ہو تو وہ قوم تو پتہ ہو جانا چاہیے۔ آج کل تو ہمارے پاس کیا کچھ نہیں ہے، سب کچھ ہے کہ ہم آنن فانن جان لے سکتے ہیں، پہچان لے سکتے ہیں، سیٹلائٹس ہیں ہمارے پاس، جی پی آر ایس سے پتہ نہیں کیا کیا ہے، اس کے ذریعے سے تو پتہ چل جائے گا۔ اب تو اس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے، کسی نے کچھ بتایا نہیں ہے، تو جواب یہ ہے کہ بھائی یہ مغالطہ ہے آپ کا، یہ جو ٹیکنالوجی کا جو آپ کا غرور ہے
یہ خطرناک مغالطہ ہے. بہت ساری چیزیں اس زمین میں ایسی ہیں جن کے بارے میں آپ کو زیرو بھی نہیں معلوم. جائیے پوچھئے برموڈا ٹرائنگل میں ہوتا کیا ہے. برموڈا ٹرائنگل میں کیا ہوتا ہے کسی کے پاس خبر نہیں اب تک. جا کے پوچھئے ایسٹر آئی لینڈ وہاں پر یہ بڑی بڑی مورتیاں کیوں رکھی گئی ہیں. جائیے ماریے یوٹیوب میں ایسٹر آئی لینڈز، اب دیکھیں گے کہ پورا آئی لینڈ میں بڑے بڑے چہرے ہیں. کیوں ہے پتہ نہیں. یہ آخر پیرامڈ کس چیز ہے، کون سی بنا ہے، کس نے بنایا؟ آپ کو معلوم ہے یونیورسٹیز ہیں، یونیورسٹی آف پیرامڈز، بیچلر ڈگری ان پیرامڈز ہے، صرف پیرامڈ پڑھ رہے ہیں. آج تک نہیں معلوم کہ پیرامڈ نے کس نے بنایا، کیوں بنایا. جس کے پیچھے بعض لوگ مغالطے میں کہتے ہیں کہ اسے بنانے والے فرعون تھے. بھائی صاحب فرعون نے برباد کیا اسے، توڑ پھوڑ کے. جب سمجھ میں نہیں آیا تو اپنے لوگوں کے نعشیں اندر رکھ دی، ممیز جسے کہا جاتا ہے. نہیں معلوم بہت ساری ایسی چیزیں ہیں دنیا میں جو ان کی ٹیکنالوجی انہیں نہیں بتاتی ہے. تو ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پر ایمان رکھتے. زمین میں وہ لوگ ہیں، دجال بھی زمین میں ہے، کسی جزیرے میں بند ہے. اللہ نے ان کے نظروں سے ان چیزوں کو اوجھل کر دیا. بس یہی جواب ہے، بس یہی جواب ہے. آپ کی کمزوری آپ کو جاننا ہے تو خود آپ اپنے گریبان میں جھانک لیجئے. بہت ساری چیزوں کا آپ کو علم نہیں ہے، آپ کی ٹیکنالوجی وہاں پر پہنچتے ہی ہے. تو ذوالقرنین نے یہ مضبوط دیوار بنائی یاجوج ماجوج کو روکنے کے لیے. اور یاجوج ماجوج قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ہیں. یہ آئیں گے زمین میں، ڈھیر سارا خون بہائیں گے، جتنے بھی لوگ ہیں سب کو مار دیں گے. صرف عیسیٰ علیہ السلام اور ان کے ساتھ جو نیک لوگ ہوں گے وہ بچ جائیں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو نیک لوگ ہوں گے ان کے بارے میں یہ ہے کہ انہیں جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی. بڑے مقدس بابرکت لوگ ہیں. عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر ایک پہاڑی پر چڑھ جائیں گے اور زمین میں یہ لوگ فتنہ برپا کریں گے. جب سارے انسانوں کو مار دیں گے اتنے مغرور ہو جائیں گے کہ آسمان میں تیر ماریں گے، تیر میں خون لگ کر نیچے گرے گا تیر، اور تیر کو دیکھ کر کہیں گے کہ دیکھو ہم نے زمین والوں کو تو مار لیا، اب آسمان والوں کو بھی ہم نے مار دیا ہے. اب یہ کتنے دن زمین میں رہیں گے اللہ عالم، ایک مدت تو زمین میں رہیں گے. اور عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر پہاڑ میں چھپے ہوئے ہوں گے اور انہیں وحی کے ذریعے سے بتایا جائے گا کہ زمین میں کیا کیا فتنے برپا ہو رہے ہیں. اور اس کے بعد جب ایک وقت مقرر آئے گا عیسیٰ علیہ السلام دعا کریں گے تو ہوگا یہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی اچانک اس قوم والوں کی گردنوں میں بیماری رائج کر دے گا. اچانک بیماری نکل آئے گی، کچھ گردنوں میں کیڑے پڑ جائیں گے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب موت کے گھاٹ اتار دیے جائیں گے، سب مر جائیں گے، پلک جھپکتے ہی سب مر جائیں گے اور زمین میں بدبو اور گندگی پھیل جائے گی. اور اس کے بعد دیکھیے اللہ کا حکم ہوگا ایسے پرندے اڑ کر آئیں گے جن کی گردنیں اونٹوں جیسی ہوں گی، بڑے بڑے پرندے. اب مجھے بتائیے کہ زمین میں کون سے ایسے پرندے جن کی گردن اونٹ کیسے؟ وہی پرندے آنے والی ہیں. وہ پرندے اڑ کر آئیں گے اور جتنے بھی ناش ہیں ان تمام ناشوں کو لے کر اڑ جائیں گے. اور اس کے بعد اللہ کا حکم ہوگا موسلادھار بارش ہوگی اور اتنی بارش ہوگی کہ پورے زمین پاک ہو جائے. اور اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنے افراد سے کہیں گے کہ کوئی ہے تو جا کر زمین میں دیکھ کر آئے. تو اس وقت ایک نوجوان اٹھے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اس کے لیے جنت کی گارنٹی ہے. وہ اپنے جان پر کھیل کے زمین میں آئے گا اور زمین میں دیکھے گا کہ پورا معاملہ تمام ہو گیا ہے. دوڑ کر عیسیٰ علیہ السلام کو خبر دے گا کہ یاجوج ماجوج ختم ہو گئے ہیں. تو عیسیٰ علیہ السلام اپنے لوگوں کو لے کر زمین میں اتریں گے تو انتہائی امن کا ماحول پیدا ہو جائے گا، بہت ہی چین و سکون کا ماحول. 40 سال تک عیسیٰ علیہ السلام کی حکومت ہوگی. بہرحال یہ قیامت کے بڑے نشانیوں سے تعلق ہے، زیادہ تفصیل میں جانے کا موقع نہیں. تو یہاں پر ذوالقرنین کا واقعہ ختم ہوتا ہے. تو آپ نے دیکھا کہ ان کے 3 بڑے سفر، اور یہ سفر کرنے کا مقصد اور اللہ کے دین کو پہنچانے کے لیے جو ٹیکٹکس انہوں نے استعمال کیے، جیسے انہوں نے اپنی طاقت کو استعمال کیا، اس میں ہم تمام کے لیے عبرت ہے عزیز ساتھیوں کہ ہم اور آپ اپنے بس میں جو ہو، اپنے مقدور میں جو ہو، اس کے اعتبار سے اللہ کے دین کی خدمت کرے، اللہ کے دین کو لوگوں تک پہنچائے. جو بھی آپ جانتے ہیں شیئر کریے، جو بھی آپ نے سیکھا دوسروں کو سکھائیے. اس سے بہتر دنیا میں کوئی دوسرا کام ہو نہیں سکتا. وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. اس آدمی کے بعد سے کس آدمی کی بات بہتر ہوگی جو زبان کھول کر اللہ کی طرف لوگوں کو بلائے گا اور کہے گا کہ میں مسلمان ہوں. سب سے بہتر ہے.
اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرمایا یا علی لَأَن يُهْدَىٰ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النَّعَمِ، اے علی تیرے ذریعے سے ایک آدمی بھی ہدایت کے راستے میں آ گیا، جان رکھنا۔ سب سے مہنگی گاڑیاں کون سی ہیں؟ رولز رائس، کئی رولز رائس سے بہتر ہے۔ آپ کہیں گے کہ رولز رائس کہاں سے آ گیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت جو مہنگی گاڑیاں تھیں جنہیں سرخ اونٹ کہا جاتا ہے، اس کا ذکر کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کہا کہ تمہارے ذریعے سے ایک آدمی ہدایت میں آ جائے تو ڈھیر سارے سرخ اونٹ حاصل کرنے سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ اس وقت کی بہترین سواری، مہنگی سواری، تو آپ اس زمانے میں رولز رائس سمجھ لیجئے، ہزاروں کے رولز رائس سے بہتر ہے کہ آپ کے ذریعے سے ایک آدمی صحیح بات جانے، آپ کے ذریعے سے ایک آدمی ہدایت کے راستے میں آ جائے۔ یہ چند باتیں تھیں عزیز ذاتیوں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہم نے جو بھی کہا، جو بھی سنا ہے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی اس شہر کے، اس بستی کے جو بھی حکام ہیں، اللہ سبحانہ وتعالی انہیں ان کی مدد کرے، ان کی زندگیوں میں برکت ڈالے، اور ان کے ذریعے سے اور کار خیر آگے بڑھائیں۔ اور اس دبئی کے جو حاکم ہیں شیخ محمد بن راشد المکتوم، ان کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور ان کے حق میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالی انہیں دنیا و آخرت میں کامیابی دے، ان کے اعوان، ان کے انصار سب کو صحیح راستے میں ڈالے، اور ان کے ذریعے سے دین کا بول بالا ہو، ان کے ذریعے سے زمین میں امن قائم ہو، اور ان کے ذریعے سے سب کو فائدہ ہو۔ اور میں دعا کرتا ہوں آپ تمام کے حق میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے، ہماری باتوں کو جو ہم نے سنا ہے اس پر عمل کرنے کی توفیق بخشے، اور جو بھی باتیں ہم نے سنا ہے دوسروں تک پہنچانے کی ہمیں توفیق بخشے۔ ہمیں سے جو بیمار ہیں اللہ ان کی بیماری کو دور کر، ہمیں سے جو محتاج ہے اللہ ان کے حاجت کو پوری کر، ہمیں سے جو لوگ جتنے بھی کئی مسائل میں پھنسے ہوئے ہیں اللہ انہیں ان کے مسائل سے باہر نکال دے۔ اے اللہ ہمارے زندگی میں دین لا، اے اللہ ہمارے آل و اولاد میں دین لا، اے اللہ ہماری عورتوں میں دین لا، اے اللہ ہمارے اڑوس پڑوس میں دین لا، اے اللہ تیرے دین کے لیے مر مٹنے کی اور تیرے دین کے لیے عمل کرنے کی ہمیں توفیق بخش۔ اور میں جو امام صاحب ہیں ان کے لیے بھی میں شکر گزار بنتا ہوں ان کا، جنہوں نے بہترین موقع عطا کیا اور آپ لوگوں کو جوڑنے کی جستجو کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے مسائل بھی آسان کرے، ان کے حق میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی بہترین فیصلے کریں، اور دنیا آخرت میں انہیں بھی کامیابی دے۔ ھذا باللہ توفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ انشاءاللہ پھر کبھی موقع ملے تو آپ حضرات کے ساتھ پھر مل بیٹھیں گے، اور ایسی اچھی اچھی باتیں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔